سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال علی بن موسیٰ الرضا بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن زارنی فی غربتی کتب اللہ عز وجل له سوا اجرا مئة الف شہید و مئة الف صدیق و مئة حاج و معتمر و مئة الف صدیق صراط علی محمد و آل محمد. بھائی سادہ بسلسلہ چہلم شہیدان کربلا 14 کربلا کے چہلم کے سلسلے میں مجلس کا انعقاد ہے، لیکن جس حدیث کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا وہ 8ویں امام سے حدیث منسوب ہے، اور یہ وہ حدیث ہے کہ جس میں 8ویں امام نے اپنے ہی زواروں کا مرتبہ بیان فرمایا. امام رضا کی زواری کا مرتبہ بیان کیا، وہ ذکر آج پیش کروں گا. امام رضا کی زواری کا ثواب کتنا ہے کہ امام حسین کی زواری کا ثواب پیش کر چکا ہوں مجالسوں میں زیادہ، تو آج امام رضا کی زواری کا مرتبہ بیان کر رہا ہوں کہ امام نے پہلی ایک شخص تھا کہ اس نے خواب دیکھا اور اپنا خواب آ کے 8ویں امام کو بیان کرنے لگا اور کہنے لگا کہ مولا میں نے خواب دیکھا ہے کہ رسول اللہ میرے خواب میں آئے اور مجھ سے آ کے کہنے لگے کہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہوگا جو اس سرزمین پہ دفن کیا جائے گا. کہا کہ ستارہ ہوگا جو اس سرزمین پہ دفن کیا جائے گا. کہا کہ اس سرزمین پہ وہ رسول کا جسم کا ایک ٹکڑا دفن ہوگا. آ کے پوچھا مولا یہ کون سا ٹکڑا ہے جو دفن ہوگا؟ تو مولا نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ وہ میں علی رضا ہوں جن کی بات نبی کر رہے ہیں. نبی نے اپنا ٹکڑا کہا. ایک تو جناب سیدہ کو فرمایا کہ سیدہ میرا ٹکڑا ہے، اور اس واقعے سے یہ پتا چلا کہ امام رضا کو کہا کہ یہ میرا ٹکڑا ہے. اب کہا کہ جو اس سرزمین پہ دفن ہوگا وہ میں علی رضا ہوں گا. اب مولا نے اپنی زندگی میں اپنی زواری کا مرتبہ بتایا. مولا نے فرمایا کہ دیکھو جو شخص غربت میں میری زیارت کرے، فمن زارنی فی غربتی، جو غربت میں میری زیارت کرے، کتب اللہ عز وجل له اجرا، اللہ اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھتا ہے. کیا اجر و ثواب لکھتا ہے؟ یہ شیخ صدوق نے لکھا کہ 5 ثواب مولا نے فرمائے. کیا لکھا؟ فرمایا کہ 100 الف صدیق، 100 الف شہید. فرمایا کہ اللہ اس کے نامہ اعمال میں 1 لاکھ شہداء کا ثواب عطا فرماتا ہے. فرمایا کہ جو ظاہر امام رضا ہوتا ہے اللہ اس کے نامہ اعمال میں 1 لاکھ شہداء کا ثواب لکھتا ہے. اور مولا نے فرمایا صرف اتنا نہیں، 100 الف صدیق، 1 لاکھ صدیقین کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے. اور پھر مولا نے فرمایا وَمِئَةَ حَاجٍ وَمُعْتَمِرٍ، فرمایا اور نہ کہ صرف اتنا بلکہ اللہ 1 لاکھ حج اور 1 لاکھ عمرے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا کرتا ہے. اور پھر بات یہاں پہ روکی نہیں، فرمایا وَمِئَةَ الف مجاہد، اور اللہ اس کے نامہ اعمال میں 1 لاکھ مجاہدین کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے. کس کے لیے؟ فرمایا کہ جو امام رضا کا ظاہر ہو. مولا بتا رہے کہ جو امام رضا کا ظاہر ہوگا، جو میری زیارت کرے گا غربت میں، اللہ 5 اس کو اجر دے گا. اجر کون کون سے بتائے؟ 1 لاکھ شہداء کا ثواب، 1 لاکھ صدیقین کا ثواب، 1 لاکھ حج کا ثواب، 1 لاکھ عمرے کا ثواب، اور پھر فرمایا کہ 1 لاکھ مجاہدین کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا. ثواب کتنا؟ 1 لاکھ شہید. بندہ ایک ہی مرتبہ شہید ہوتا ہے، لیکن جو امام رضا کی زواری پہ جائے، مولا فرما رہے کہ 100 لاکھ شہیدوں کو جو ثواب ملے گا وہ اتنا ثواب اس ظاہر امام رضا کو ملے گا. اور پھر کیا بتایا کہ یعنی مجاہد یعنی جو جہاد کرتا ہے، میدان جنگ میں جا کر جہاد کر رہا ہے، وہ مجاہد ہے. مولا فرما رہے ہیں کہ جو امام رضا کی زیارت کرے گا، 1 مجاہد نہیں، 2 مجاہد نہیں، فرمایا 1 لاکھ مجاہدین کو جو اللہ ثواب عطا فرماتا ہے وہ ثواب رضا کے ظاہر کو مل جایا کرتا ہے. 5 ثواب بتائے، شہداء کا ثواب، صدیقین کا ثواب، اور شہیدوں کا ثواب، حج و عمرے کا ثواب. یعنی بندہ یہ کام جا کے جتنی عمر بندے کو مل جائے، پوری زندگی بھر اتنا کام کوئی کر نہیں سکتا. لیکن کیا کمال ہے ظاہر رضا کا، جو ایک مرتبہ رضا کی زواری پہ چلا جائے، ایک ہی وقت میں 5 ثواب اس کو اللہ عطا فرماتا ہے. یہ ثواب. اور حدیث
پھر آگے مولا نے فرمائی، کیا فرمایا؟ وَحَشَرَهُ فِي زُمْرَتِنَا، اور قیامت والے دن اللہ اس کو ہمارے زمرے میں شمار کرے گا۔ قیامت میں جو امام رضا کا ظاہر ہوگا، مولا فرماتے ہیں وہ ہمارے ساتھ محشور ہوگا، اور فرمایا وَجَعَلَ فِي الدَّرَجَاتِ الْأُولَى مِنَ الْجَنَّةِ رَفِيقَتِنَا، فرمایا اور جنت میں اس بلند درجے پہ ہوگا کہ جنت میں وہ ہمارا ساتھی بنے گا۔ جو امام رضا کا ظاہر ہے، امام فرما رہے ہیں کہ وہ جنت میں ہمارا ساتھی بنے گا۔ یہ تھی ایک روایت، اور دوسری روایت یہ کہ ایک بندہ امام کی خدمت میں آیا اور مولا سے پوچھا، مولا بتائیے آپ کی زیارت کا ثواب کتنا ہوگا؟ مولا نے پہلے اس کو بتایا، اس زمین پہ میں دفن کیا جاؤں گا، اور جو سب سے بدبخت ترین انسان ہوگا اس زمین پہ وہ میرا قاتل ہوگا، وہ میرا دشمن ہوگا۔ اپنے قاتل پہ اشارہ کیا، اور پھر مولا نے فرمایا کہ جو میری زواری کرے گا اللہ اس کو 1 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو بندے نے کہا مولا 1 حج، مولا نے فرمایا 10 حج، پھر کہا مولا 10، مولا نے کہا 100 حج، فرمایا مولا 100 کا 100 نہیں 1000 حج، پھر مولا نے فرمایا کہ 1000 نہیں بلکہ 1 لاکھ حج۔ بندے نے کہا مولا 1 لاکھ حج، یہ بھی روایت شیخ صدوق نے لکھی ہے کہ مولا نے فرمایا 1 لاکھ نہیں، اللہ 10 لاکھ حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 10 لاکھ حجوں کا ثواب۔ اور اسی کتاب میں اور روایت لکھی ہے کہ جب محشر کا میدان سجایا جائے گا، اور اس میدان محشر میں ہوگا کیا؟ میدان سج جائے گا، عرش پہ اولین 4 ہستیاں موجود ہوں گی اور آخرین 4 ہستیاں موجود ہوں گی۔ مولا سے پوچھا مولا اولین 4 ہستیاں کون اور آخرین 4 ہستیاں کون؟ تو مولا نے فرمایا اولین 4 ہستیاں جناب نوح، جناب موسیٰ، جناب ابراہیم، جناب عیسیٰ، کہ یہ اولین ہستیوں میں ہوں گے۔ کہ مولا آخرین ہستیوں میں؟ فرمایا کہ رسول اللہ ہوں گے، مولا علی ہوں گے، امام حسن ہوں گے، امام حسین ہوں گے۔ فرمایا کہ یہ آخرین ہستیاں ہوں گی، اولین میں یہ نبی ہوں گے، آخرین میں یہ ہستیاں ہوں گی۔ فرمایا کہ اسی کے نیچے ایک قالین بچھایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس قالین پہ کوئی بیٹھ ہی نہیں سکتا مگر یہ کہ وہ زوار آئمہ ہوگا، جو آئمہ کی زیارت کرتا ہوگا، جو 14 معصومین کی زیارت کرتا ہوگا۔ فرمایا کہ اس عرش پہ جو یہ ہستیاں ہوں گی ان کے نیچے وہ بندہ موجود ہوگا جو آئمہ کا زوار ہوگا۔ اب مولا سے پوچھا مولا جب تمام زائرین اس پہ آ جائیں گے تو بتائیے ان میں سب سے زیادہ مرتبہ کس کا ہوگا؟ فرمایا جب تمام کے تمام آئمہ کے زائرین اس مسند پہ آ کر بیٹھ جائیں گے ان میں بھی جو سب سے بلند مقام ہوگا وہ امام رضا کے زائرین کا ہوگا۔ ان میں بھی جو مقام ہے وہ امام رضا کے زائرین کا ہوگا۔ اور روایت میں ہے کہ جو پل سرات گزاری جاتی ہے، سفر تھوڑا سا نہیں ہے کہ بندہ چلا اور پہنچ گیا، اس کے بارے میں کہ اتنی زیادہ سخت ہے، مطلب بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم۔ یہ نہیں کہ بندہ چلا 2 گھنٹے میں پہنچ گیا۔ اس کی جو پوری بیان کی گئی ہے نا وہ ہے کہ اس کی 1000 سال کی اونچائی ہے، 1000 سال کا راستہ ہے اور 1000 سال کی اتران ہے۔ کیا اتنی بڑی ہے یہ پل صراط؟ اب کون گزرے؟ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم، اب اس پہ سے چل کے گزرنا ہے۔ امام رضا فرماتے ہیں کہ جو میرا ظاہر ہوگا میں 3 مقامات پہ اس کے لیے آؤں گا، اور مولا نے وعدہ کیا ہے کہ 3 وعدے مولا نے کیے ہیں اپنے ظاہر سے۔ فرمایا کہ تم 1 مرتبہ میری زیارت کے لیے آؤ گے، میں 3 مرتبہ تمہارے پاس آؤں گا۔ کہ مولا کب؟ فرمایا کہ جب تم قبر کی پہلی رات قبر میں ہوگے میں قبر میں تمہاری زیارت کے لیے آؤں گا، اور جب منکر نکیر سوال کر رہے ہوں گے میں اس سب سوالوں کا جواب دینے آؤں گا، اور جب محشر میں تم پل صراط پار کر رہے ہوگے تو میں اس وقت تمہاری زیارت کے لیے آؤں گا۔ یعنی یہ وہ مرحلے ہیں جو بڑے سخت مرحلے ہوتے ہیں۔ موت کا مرحلہ بڑا سخت مرحلہ ہے۔ مولا فرما رہے ہیں جو میرا ظاہر ہوگا میں موت کے وقت اس کے پاس آؤں گا، جو سب سے سخت مرحلہ ہے۔ یعنی جب روح نکل رہی ہوتی ہے انسان بڑا پچھتا رہا ہوتا ہے کہ اس وقت کیا کرے۔ امام کہہ رہے ہیں میرے ظاہر ہو کے میں آ جاؤں گا، اور جب میں پہنچوں گا تمہاری موت اتنی آسان ہو جائے گی تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو پہلا موقع مولا نے بتا دیا کہ قبر میں منکر نکیر کے سوال۔ یہ منکر نکیر کے سوال وہ ہیں کہ جب قبر میں سوال کیے جاتے ہیں تو بندے سے جواب نہیں نکل پا رہا ہوتا، جواب دینا مشکل ہوتا ہے کہ جواب نہیں دیا جا رہا ہوتا۔ مولا کے ماننے والے جو ہوتے ہیں جب سوال پوچھا جاتا ہے تو مولا ان کے جواب دے رہے ہوتے ہیں، جو نہیں مانتا ہوگا اس کا جواب نہیں دیتے، یعنی بولا جاتا نہیں ہے۔ منکر نکیر کے سوال پوری قبر کا دار و مدار ہے۔
اگر سوالوں میں پاس ہو گیا تو قبر میں امان، اور اگر فیل ہو گیا تو پھر پوری قبر میں عذاب ہی عذاب۔ یہ مرحلہ ہے منکر نکیر کے سوال۔ مولا فرما رہے ہیں جو میرا ظاہر ہوگا، جب منکر نکیر اس سے سوال کریں گے تو ان کے سوالوں کا جواب میں آؤں گا، وہاں بھی سفارش کر دوں گا۔ اور پھر پل صراط کی بات آئی، اتنا لمبا سفر کون طے کرے گا؟ مولا فرما رہے ہیں کہ جو میرا ظاہر ہوگا، جب وہ پل صراط پہ آئے گا تو میں اس کی مدد اس طرح آ کر کروں گا کہ وہ پلک جھپکے گا اور جنت کے دروازے پہ موجود ہوگا۔ باقی سب سفر کر کے آئیں گے، امام رضا کا ظاہر پلک جھپکے گا اور پہنچ جائے گا۔ یہ مرتبہ مولا نے اپنے ظاہر کو دیا، اور مولا نے کیا کہا کہ ایک مرتبہ تم میری زیارت کو آؤ، ایک مرتبہ میں تمہاری قبر میں زیارت کو آؤں گا۔ اس ایک مرتبہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک کوئی بندہ امام کی زیارت پہ جا رہا ہے، 10 مرتبہ زیارت پہ گیا تو قبر کی پہلی رات 10 مرتبہ امام رضا اس کی زیارت پہ آئیں گے۔ اور اس زیارت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ قافلے کے ساتھ زیارتوں پہ گیا، 3 دن وہاں مشہد میں رکا اور زیارت کر کے آ گیا تو وہ ایک زیارت شمار نہیں ہے۔ یعنی جب جب امام کے حرم میں آؤ گے، جب جب زیارت کے لیے آؤ گے، جتنی بار زری پہ آؤ گے اتنی بار زیارت شمار ہوگی۔ یعنی جتنی مرتبہ امام نے کہا کہ میری زیارت پہ جتنی بار آؤ، بندہ آیا زری کے پاس زیارت کر کے واپس چلا گیا، دوبارہ آ گیا، دوسری زیارت ہو گئی، پھر دوبارہ آ گیا، تیسری زیارت ہو گئی۔ مولا نے کہا جتنی بار میری زیارت پہ آؤ گے اتنی بار قبر کی پہلی رات تمہاری زیارت پہ آؤں گا۔ اگر کوئی بندہ جتنی بار جائے، 10 مرتبہ ایک دن میں جائے تو مولا قبر میں وعدہ کر رہے ہیں کہ 10 مرتبہ زیارت پہ آؤں گا۔ بات تو یہیں پہ ختم ہو گئی، مولا قبر میں ایک ہی مرتبہ آئیں گے تو جنت تک تو پہنچا دیں گے، لیکن مولا کہہ رہے ہیں تم میری زیارت پہ جتنا آؤ گے میں قبر کی پہلی رات اتنی بار آؤں گا۔ اور یہ قبر کی پہلی رات ہی تمام راتوں میں زیادہ سخت رات کہلائی جاتی ہے کہ یہی رات ہوتی ہے جو مردے کے لیے سخت ترین ہوتی ہے، اور مولا نے اسی رات وعدہ کیا اتنی بار آؤں گا۔ اب ایک عالم دین، ان کی کیا نام ہے، قبر بی بی معصومہ ان کے حرم میں موجود ہے، جنہوں نے حوضہ خون میں بنیاد ڈالی۔ انتقال ہو گیا ان کا، اپنے بیٹے کے خواب میں آئے، اور آ کر خواب میں جب بیٹے نے پوچھا کہ بابا آپ کا آگے کا سفر کیسا رہا، آپ کا آگے کا سفر کس طرح گزرا، کہا کہ مولا نے مجھے بخشوا دیا، کہا آگے کا سارا راستہ مولا نے میرے لیے صاف کر دیا، میں اپنے مقام پر پہنچ گیا، کہا کہ ایک خواہش رہ گئی، کہا کہ میں امام رضا کی زیارت پہ بہت ہی کم گیا۔ اب بیٹے نے پوچھا بابا کتنی بار گئے؟ اب جواب ان کا سنیے، کہنے لگے کہ میں امام کی زیارت پہ 200 مرتبہ گیا۔ کہہ رہے ہیں 200 مرتبہ زیارت پہ گیا، اور کہہ رہے ہیں کہ میں کم گیا، 200 مرتبہ جا کر کہہ رہے ہیں کہ میں زیارت پہ کم گیا۔ اب بیٹے نے خواب میں پوچھا بابا کیوں ایسا کیا ہوا؟ فرمایا کہ جب میں امام رضا کی زیارت پہ 200 مرتبہ گیا تھا، قبر کی پہلی رات کی 200 مرتبہ امام رضا میری زیارت کے لیے آئے۔ کہا کہ اگر مجھے یہ بات پہلے پتا ہوتی تو میں اتنی بار امام رضا کی زیارت پہ جاتا، اتنی بار زیارت پہ آتا۔ بیٹے کو انہوں نے یہ بات بتائی، یعنی امام رضا کی زواری یہ ہے۔ اور ایک واقعہ ہے مناقب اہل بیت کے کہ 2 بھائی زیارت امام رضا کے لیے گھر سے سفر کرتے ہوئے چلے، اور ہوا یہ کہ راستے میں ایک بھائی کا انتقال ہو گیا، اور 2 بھائیوں میں ایک بھائی بہت گنہگار تھا، جیسے ہی پہنچے مشہد قریب تھا، زیارت امام رضا کے قریب پہنچ چکے تھے، ہوا یہ کہ اس کے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ اب اس نے سوچا کہ میں یہاں کیا کروں، تھوڑا سا فاصلہ ہے، امام رضا کا روضہ ہے، اب میں اس کو دفن کہاں کروں؟ اس نے وہیں پہ اپنے بھائی کو غسل و کفن دیا اور اس کا تابوت لے کے امام رضا کے روضے پہ چلا گیا۔ تابوت لے کے آ گیا، امام رضا کے روضے پہ آیا اور ایک چکر زری کا لگا دیا، اور لگانے کے بعد واپس لا کے اس کو دفن کر دیا۔ اب جب خواب میں دیکھا اپنے بھائی کو، کہا کہ دیکھا کہ جنت کے بلند ترین مقام پہ موجود ہے۔ اب سوال کیا اس نے، کہا کہ اے بھائی تم تو اتنے گناہگار تھے، تمہارا ٹھکانہ تو جہنم تھا، اور اس نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ ہاں میں گناہگار اتنا تھا کہ ٹھکانہ میرا جہنم ہی تھا، کہا پھر جنت میں پہنچ کیسے گئے؟ کہا کہ میں تمہیں واقعہ سناتا ہوں۔ کہنے لگا کہ جب میں مرا تھا تو اتنا گناہگار تھا کہ مرنے کے بعد میرا پورا بدن آگ میں بھر گیا تھا،
मरने के बाद मेरा पूरा जिस्म आग में जल गया। कहा कि फिर क्या हुआ? कहा कि फिर तुम मुझे गुस्ल दे रहे थे। कहा कहा तुम जो गुस्ल दे रहे थे वो तुम्हारी नजर में पानी बन के गिर रहा था, लेकिन वो मेरे लिए आग बन के गिर रहा था। वो तुम्हारे लिए पानी था और मेरे लिए वो आग था। कहा कि मैं वैसे ही जल रहा था, तुम गुस्ल दे रहे थे तो वो आग मेरे बदन पे गिर रही थी, मुझे और तकलीफ हो रही थी। मैं चीख रहा था, मैं तुम्हें पुकार रहा था, तुम सुन नहीं रहे थे। कहा कि जब तुमने मुझे कफन में लपेटा, मैं इतना गुनहगार था कि कफन आग से भर गया, नहीं कफन भी आग का हो चुका। और उसके बाद कहने लगा कि इतना गुनहगार कि जब मुझे ताबूत में रखा गया तो वो ताबूत भी आग से भर चुका था। कब मुसलसल मैं आग में जलता रह गया, मुसलसल आग में रहा। लेकिन जब तुम मुझे इमाम रिजा की रोजे पे लेकर गए, कहा कि बस वो लम्हा था जब मैं इमाम रिजा के रोजे पर पहुंचा, अल्लाह ने आतिश जहन्नम मुझसे उठा ली। का अल्लाह ने कहा कि जब तुम मुझे इमाम रजा के रोजे पे लेकर गए, अल्लाह ने आतिश जहन्नम को मुझ पर से उठा लिया। और जब आतिश जहन्नम उठा ली तो मैंने बड़ा सुकून इत्मीनान महसूस किया कि चलो मैं आजाद से अमान तो पा गया। अब जब इंसान मर जाता है हिजाबात तो हट जाते हैं, अब उसे सब नजर आ रहा है। ज़ियारत पे जितने मलाइका उतर रहे हैं वो मलाइका को भी देख रहा है, इमाम रिजा को भी देख रहा है। अब अपने भाई को बता रहा था कि मैं इतना गुनहगार था कि वहाँ इमाम मौजूद थे, इमाम ने मुझे देखना तक पसंद नहीं किया, इमाम ने मुझसे कलाम करना तक पसंद नहीं किया। मैं इतना गुनहगार था कि इमाम मुझसे कलाम करना नहीं चाह रहे थे। फिर कहा क्या हुआ? कहा कि एक मलक आया सामने, उसने मुझसे कहा कि तुम जो इस खुशफहमी में मत रहना कि आतिश जहन्नम से तुम बच गए। का जब तक इमाम रिजा के हरम में हो, जब तक रोजे पे हो, तब तक आतिश जहन्नम से बचे हुए हो। लेकिन जैसे ही रोजे से तुम्हारी मैयत बाहर जाएगी, आतिश जहन्नम फिर तुम पे आ जाएगी। अब परेशान उस मलक के आगे हाथ जोड़ के कहने लगा कि मुझे कोई तरीका बताओ कि हमेशा के लिए मैं इस आतिश जहन्नम से निजात पा लूं। मलक ने इशारा किया आके इमाम की जानिब, कहा कि इनके पास ये तरीका है, इनसे तवस्सुल करो। अब वो शख्स खुद बता रहे कि इमाम मुझसे कलाम तक करना पसंद नहीं कर रहे थे, मैं इतना गुनहगार था। उस मलाइका ने, उस मलक ने मुझे कहा कि तुम एक वास्ता इमाम को दे दो। कब मौला कौन से? उस फरिश्ते से पूछा कौन सा वास्ता? फरमाया कि उनको उनकी जद्दा फातिमा ज़हरा का वास्ता दो। का जाओ और उनको उनकी जद्दा फातिमा ज़हरा का वास्ता देके तुम दुआ मांगो, फिर देखना नतीजा क्या मिलेगा। वो शख्स पहुंचा और उसने इमाम के पास आके कलाम करना शुरू किया। इमाम ने उसकी जानिब देखा तक नहीं, इतना गुनहगार था। उसने इतना कहा मौला आपको आपकी जद्दा फातिमा ज़हरा का वास्ता, मुझे इस आजाब से निजात दिला दीजिए। जैसे उसने इतना कहा, मौला ने उसकी जानिब देखकर कहा कि तेरे अमाल तो ऐसे थे कि उनकी बख्शिश करनी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन तुमने मेरी जद्दा फातिमा ज़हरा का वास्ता दे दिया। कि ये वो वास्ता है कि ये वास्ता हम कभी भी रद्द नहीं करते। वो इमाम जो अभी मुझसे कलाम करना पसंद नहीं कर रहे थे, अपने हाथों को बुलंद किया और कहा परवरदिगार आतिश जहन्नम को इसमें से उठा ले। बस ये लहजा था, कहने लगा कि बस वो वक्त था। उसके बाद जब मैं बाहर आ गया, मेरा ताबूत बाहर आ गया, उसके बाद जहन्नम की आग ने मुझ पे जरा भी असर नहीं किया और मैं हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में चला गया। इस वाक़े से नतीजा ये निकल गया कि वो शख्स इतना गुनहगार के इमाम उससे कलाम करना पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन उसने इमाम रिजा को जनाबे सैयदा का वास्ता दिया। तो बात यह है कि जब भी इमाम रिजा की बंदा ज़ियारत पे जाए तो उनको जाके कहे मौला आपको आपकी जद्दा फातिमा ज़हरा का वास्ता, हमारी इन मुश्किलात को हल कर दीजिए। ये वो वास्ता है कि इमाम कभी रद्द नहीं किया करते। अल्लाह तमाम मोमिन को इमाम रिजा की दरबारी नसीब फरमाए। और एक रिवायत में ये भी लिखा है कि एक बंदा जब इमाम के पास आया, इमाम ने उसको बताया कि जो इमाम रिजा की ज़ियारत पे जाता है अल्लाह उसको जो गुनाह माफ फरमाता है। फरमाए रिवायत में है कि कितने आसमान पे सितारों के बराबर अगर गुनाह हो, दरख्त के पत्तों के बराबर गुनाह हो, बारिश के कतरों के बराबर गुनाह हो, फरमाया कि इमाम रिजा का ज़ाहिर बन जाएगा, अल्लाह तमाम के तमाम गुनाह उसके मिटा देगा। और फिर ये मौला ने फरमाया कि अल्लाह गुनाह ऐसे मिटाएगा, ऐसे गुनाह मिटाएगा कि उसके पिछले गुनाह भी सारे माफ फरमा देगा और अगले गुनाह भी माफ फरमा देगा।
یہ امام رضا کی زواری کے مولا نے فضائل بتائے، کیا مقام ہے ظاہر امام رضا کا، اور امام رضا نے اپنی زواری کا مرتبہ خود بتایا، اور پھر امام حسین کے بارے میں بھی مولا نے بتایا۔ امام حسین کی زواری کا مقام کم نہیں ہے، امام رضا کی زواری کا مرتبہ اپنی جگہ، امام حسین کی زواری کا مقام اپنی جگہ، یہ کمپیریزن نہیں ہے۔ اب امام حسین کی زیارت کیا ہے؟ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو شخص شب عاشور امام حسین کے گنبد کے نیچے آ جائے اس کو کیا مقام ملتا ہے؟ اچھا ایک سوال ہے کہ تمام کے تمام اولیاء ائمہ، تمام کے تمام اصحاب میں جو مرتبہ امام حسین کے اصحاب کا ہے وہ ہے کسی کا نہیں، جو مرتبہ امام حسین کے ساتھیوں کا ہے وہ مرتبہ کسی کا نہیں، اتنا بلند مرتبہ ہے اصحاب حسین کا۔ اور چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو شب عاشور گنبد امام حسین کے نیچے آ گیا، قیامت والے دن اللہ اس کو اصحاب حسین کے ساتھ شمار کرے گا، اصحاب حسین کے ساتھ اس بندے کو شمار کرے گا، کس کو؟ جو امام حسین کے حرم میں شب عاشور آ جائے۔ اور ایک روایت میں اور بتایا، مولا نے ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد پہ، اور مولا نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اولو العزم نبیوں سے مصافحہ کرے، یعنی ان سے ہاتھ ملائے، انبیاء سے کون ہاتھ ملا سکتا ہے؟ مولا فرما رہے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ انبیاء سے مصافحہ کرے، انبیاء سے ہاتھ ملائے، امام حسین کی زواری کرے، کہ جو امام حسین کی زواری کرے گا، زواری امام حسین ایسی ہے کہ جیسے اس نے اولو العزم نبیوں سے ہاتھ ملایا ہے۔ اور چھٹے امام ہی کی روایت ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ اس کو نور کے دسترخوان پہ بٹھائے، نور کے دسترخوان پہ اگر کوئی بیٹھنا چاہتا ہے، فرمایا کہ دنیا میں امام حسین کی زواری کرے، کیونکہ جو امام حسین کا زائر ہوگا وہ قیامت والے دن نور کے دسترخوان پہ بیٹھا ہوگا، امام کا زائر، امام حسین کا زائر۔ اور ایک امام نے روایت کی، چھٹے امام نے، کہ جب بندہ امام حسین کی زیارت پہ جاتا ہے تو فرمایا کہ زیارت پہ جب وہ جاتا ہے جتنے قدم وہ اٹھاتا ہے زیارت کے لیے، اللہ ہر قدم کے بدلے ایک حج ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے، ایک حج اور ایک عمرے۔ اب جو لوگ نجف سے کربلا پیدل گئے ہیں، اب ان کے کوئی قدم گن سکتا ہے کہ کتنے قدم اٹھائے؟ اب جتنے قدم انہوں نے اٹھائے ہیں، مولا فرماتے ہیں ہر قدم کے بدلے ایک حج ایک عمرے کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ امام اللہ تمام مومنین کو امام حسین کی زواری بھی نصیب فرمائے، لیکن عزادار امام حسین کا مقام بھی کوئی کم مقام نہیں ہے۔ زائروں کا مقام بہت بلند اپنی جگہ، عزاداروں کا مقام وہ بھی بہت بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ اصحاب حسین میں جناب حبیب کی شخصیت ہوئے کہ جو سب سے بلند ہے، اصحاب حسین میں بھی مرتبہ سب سے زیادہ جناب حبیب کا ہے۔ ایک عالم کے خواب میں حضرت حبیب آئے اور آ کے انہوں نے خواب میں جیسی زیارت ہوئی تو ذاکر نے، عالم نے کہا کہ یہ بتائیے اب تو آپ کو کسی تمنا کی اب تو نہیں ہوگی، حسرت کوئی باقی نہیں رہی ہوگی، آپ حسین کے ناصر تھے، آپ کو اتنا بلند مرتبہ مل گیا، اب کوئی حسرت اور تمنا نہیں رہی ہوگی۔ فرمایا کہ ابھی بھی ایک حسرت اور ایک تمنا آج تک باقی ہے۔ کہا کہ آپ کو بھی ابھی کوئی حسرت باقی رہ گئی؟ کہ اتنا مرتبہ آپ لے گئے، آپ حسین کے جانثار بن گئے، اتنا بڑا مرتبہ صاحب میں پا گئے، ابھی بھی کوئی حسرت ہے؟ کہ مجھے تو نہیں لگتا تھا کہ اب کوئی حسرت رہی ہوگی۔ فرمایا کہ حسرت یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے دوبارہ زندگی عطا کرے۔ اب انہوں نے کہا کہ تم دوبارہ زندگی لے کر کرو گے کیا؟ تو جناب حبیب نے فرمایا اللہ مجھے دوبارہ زندگی عطا کرے تاکہ میں حسین کی مجلس میں بیٹھ کر حسین پہ آنسو بہاؤں، تاکہ حسین کا عزادار کہلاؤں۔ ان ناصر بن چکے جناب حبیب کی تمنا یہ ہے کہ اللہ مجھے عزادار حسین میں شمار کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ حسین پر رونے والوں کو 100 شہیدوں جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ بھی معصوم سے روایتیں ہیں کہ جو گریہ کرتے ہیں عزاداروں کا مرتبہ، ایک آنسو کی قیمت اتنی بلند ہے کہ انبیاء اس قیمت کو بتا نہیں سکتے۔ ایک آنسو کی قیمت جب اللہ انبیاء کو دے گا تو انبیاء بھی اس قیمت کو معین نہیں کریں گے۔ یہ پوری روایت موجود ہے۔ عزادار کا مرتبہ بہت بلند ہے، ان میں سوسخانوں کا مرتبہ بہت بلند ہے، اور سوسخانوں کا مرتبہ اس لیے اتنا بلند ہے کیونکہ ہر دور میں امام نے سوسخانوں کو بلایا ہے کہ مجھے میرے جد کا مرثیہ سناؤ۔
یعنی سوزخان اور مرثیہ نگاروں کا مرتبہ امام کی نظر میں اتنا بلند ہے کہ امام بلاتے تھے تو مرثیہ خانوں کو بلاتے تھے، سوز پڑھنے والوں کو بلاتے تھے، اور جب بلاتے تھے تو ان سے کہتے تھے میرے جد کا مرثیہ سناؤ، اور جب وہ مرثیہ سناتے تھے تو مولا ان کو تحائف دیتے تھے۔ اور ایک واقعہ چھٹے امام کی روایت میں ہے کہ ہوا کہ امام نے مرثیہ خان کو بلایا، اس نے مرثیہ پڑھا، رقت بہت ہوئی، رقت ہو چکی، اب مولا نے مرثیہ خان کا مرتبہ بتایا۔ کیا مرتبہ ہے؟ فرمایا کہ دیکھو، امام نے سب کے سامنے موجود بتانے لگے کہ جو شخص میرے جد کو مرثیے میں 50 لوگوں کو رلائے اس پر اللہ جنت کو واجب کر دیتا ہے، کہ 50 کو رلائے۔ پھر مولا نے کہا کہ جو 30 کو رلائے اس پر جنت واجب، پھر فرمایا 20 کو رلائے اس پر جنت واجب، 10 کو رلائے اس پر جنت واجب، اور پھر فرمایا کہ اگر مرثیہ پڑھتے وقت خود آنکھ میں آنسو آ جائیں تو اس پر جنت واجب۔ مرثیہ نگاروں کا مرتبہ مولا نے بتایا اور عزاداروں کا مرتبہ مولا نے بتایا۔ اور ایک شخص آیا چھٹے امام کی خدمت میں، جیسے ہی پہنچا تو مولا نے اس سے ایک سوال کیا کہ ذرا ہمارے لیے تھوڑا سا پانی لے کے آ جاؤ۔ پانی لے کے آیا، مولا نے جیسے ہی پانی پیا، پانی پینے کے دوران آنکھوں میں مولا کے آنسو آ گئے۔ اب جیسے ہی مولا کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اس نے داؤد رقی نے سوال کیا کہ مولا یہ پانی پیتے ہوئے آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ ابھی یہ منزل فضائل عزاداروں کے فضائل کا مرتبہ بتا رہا ہوں۔ اب مولا سے جیسے ہی پوچھا تو مولا نے فرمایا کہ جب میں پانی پی رہا ہوں تو مجھے کربلا والے یاد آتے ہیں، کہا مجھے کربلا والے یاد آ رہے ہیں، میں ان کی پیاس کو یاد کر رہا ہوں۔ اور امام نے پانی پینے کے بعد امام حسین کے قاتلوں پہ لعنت بھیجی اور اس کو پیغام دیا کہ جب بھی پانی پینا تو حسین ابن علی کے قاتلوں پہ لعنت بھیجنا۔ پھر مولا نے ان کے فضائل بتائے کہ جو شخص پانی پینے کے بعد حسین ابن علی کے قاتلوں پہ لعنت بھیجتا ہے، امام نے فرمایا کہ اللہ کی نظر میں اس کو 4 تحفے عطا ہوتے ہیں۔ اب مولا نے بتائے کون کون سے تحفے؟ فرمایا اللہ 1,00,000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے، 1,00,000 گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیتا ہے، 1,00,000 درجوں کو بلند کرتا ہے، 1,00,000 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب اللہ اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے۔ کس کے نامہ اعمال میں؟ جو پانی پینے کے بعد حسین ابن علی کے قاتل پہ لعنت کرے۔ امام نے اس کی بھی فضائل بتائے۔ اور پھر جو عزاداروں کا مرتبہ، بس آخری بات عزاداروں کے مرتبے میں مولا نے فرمایا کہ جس نے ایک آنسو بہایا حسین ابن علی پر اس پر جنت واجب ہے، چاہے وہ پر کے مچھر کے پر جتنا آنسو ہو اس پر جنت واجب ہے۔ اور یہاں تک کہ مولا نے حدیث میں فرمایا کہ قیامت والے دن ہر آنکھ روئے گی مگر اس آنکھ کے جو دنیا میں حسین ابن علی پر رویا کرتی تھی۔ اور پھر حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ قیامت والے دن جب تمام لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے اس روز اس کا دل زندہ رہے گا جو دنیا میں حسین پر رویا کرتا تھا۔ بس ایک آخری واقعہ فضائل کا کہ ایک شخص، روایت ہے معصوم کی کہ بحر المصائب میں یہ روایت ہے کہ اب میں منزل فضائل پہ سنا رہا ہوں یہ روایت کہ ہوا یہ کہ روایت میں یہ ہے کہ جب بندہ مر جائے گا قیامت والا دن ہوگا، نامہ اعمال نیکیاں بڑی کم ہوں گی، گناہ بہت زیادہ ہوں گے، تو اس کا ٹھکانہ بنے گا جہنم۔ اس کو کہا جائے گا کہ جہنم کی طرف چلے جاؤ، تمہارا راستہ یہی ہے۔ تو وہ شخص اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوتا ہوا جہنم کی راہ پہ چل رہا ہوگا۔ جیسے جہنم کے راستے پہ پہنچ رہا ہوگا تو ایک غیب سے آواز آئے گی کہ اپنی ایک امانت لے کر جاؤ، کہ اپنی ایک امانت لے کر جاؤ۔ کہا کون سی امانت؟ اللہ ایک ہیرا اس کو عطا کرے گا، کہا کہ یہ تمہاری امانت ہے جو ہمارے پاس رہ گئی تھی۔ اور روایت میں یہ الفاظ ہے کہ وہ ہیرا ایسا ہیرا ہوگا کہ دنیا بھر کے جتنے بادشاہ ہیں وہ ہیرا کسی بادشاہ کے پاس بھی نہیں پایا جائے گا۔ تمام بادشاہوں کے اگر ہیرے جواہر تمام سونا چاندی جتنا خزانہ ہے جمع کر بھی دیا جائے پھر بھی وہ اس ایک ہیرے کے برابر نہیں ہو سکتا، کہا کہ وہ ہیرا اس کو دیا جائے گا کہ یہ تمہاری امانت ہمارے پاس رہ گئی۔ اب وہ بندہ کہے گا پروردگار میں نے کون سی امانت ایسی رکھوا دی کہ ایسی تو امانت میرے پاس تو ایسی کوئی چیز دنیا میں نے نہیں دیکھی۔ تو اللہ کہے گا کہ یہ وہ امانت ہے کہ جب تم مجلس حسین میں حسین ابن علی پر آنسو بہاتے تھے، کہا آنسو بہاتے تھے حسین ابن علی پر؟ کہا ہاں، کہا کہ یہ اس آنسو کا صلہ ہے جو قیمتی ہیرے کی صورت میں تمہیں مل رہا ہے۔ یہ ایک آنسو کا صلہ دے رہا ہے اللہ، ایک آنسو۔ اب اگر کسی نے بہت سارے آنسو حسین پر
بہائے ہوں تو اس کو اتنا ہی صلہ ملے گا۔ اب جیسے اس نے دیکھا کہ ہیرا ہاتھ میں آیا اور ہیرے کو دیکھنے لگا، تعجب میں آیا، وہ بندہ جو ابھی جہنم کی جانب جا رہا تھا، اس ہیرے کے بدلے نامہ اعمال اتنا وزنی ہو جائے گا، اتنا وزنی ہو جائے گا کہ اس ایک آنسو کی وجہ سے وہ انسان جنت میں چلا جائے گا۔ اب روایت آگے یہ ہے کہ جیسے وہ ہیرا ہوگا، اب قیمت پوچھی جائے گی، پروردگار اس کی قیمت، اب اس کی اس آنسو، یعنی وہ آنسو ایک ہیرے کی صورت میں عزادار کو ملے گا جو اس نے غم حسین میں بہایا، اور اس کی قیمت جب وہ پوچھے گا تو اللہ کہے گا کہ اس کی قیمت وہ ہے کہ جو صرف حسین ہی بتا سکتے ہیں، قیمت کوئی اور نہیں بتا سکتا۔ وہ پھر محشر کا میدان، روایت ہے کہ وہ ہیرا حضرت آدم کو دیا جائے گا کہ اے آدم آپ اس کی قیمت تو بتائیے، اس کی قیمت کیا ہونی چاہیے۔ جناب آدم کہیں گے کہ کیا نام ہے، اس کی قیمت محشر میں جو گرمی ہوگی اس گرمی سے اور جتنی مشکلات محشر کے میدان میں بندے کو پیش آئیں گی تاکہ ان تمام سے نجات دلا دے، یہی اس کی قیمت ہے۔ تو خدا کہے گا کہ اے آدم تم نے بہت کم قیمت بتائی ہے۔ وہ ایک آنسو کی قیمت کیا کہا کہ بہت کم قیمت ہے، کہا کہ یہ قیمت اس کی نہیں ہے، کہ وہ ہیرا دیا جائے گا جناب ابراہیم کو۔ کہا ابراہیم آپ بتائیے، جناب ابراہیم کہیں گے پروردگار اس پہ سے حساب و کتاب کوئی ہٹا لے، کا حساب کتاب ہٹا لے۔ خدا کا جواب آئے گا اے ابراہیم یہ بھی اس کی قیمت نہیں ہے، تم کم قیمت بتا رہے ہو۔ ایک آنسو جو حسین کے غم میں بہایا جائے اس کی قیمت معین نبی بھی نہیں کر سکے۔ اب کیا مرتبہ ہے، یہاں تک کہ ہر نبی کے پاس وہ آئے گا ہیرا، کوئی نبی قیمت نہیں بتا پائے گا، رسول اللہ کے پاس وہ آئے گا۔ جیسی وہ ہیرا جو غم حسین میں آنسو بن کے بہایا گیا تھا وہ آئے گا، رسول اللہ دیکھیں گے اور کہیں گے پروردگار اس کی قیمت میں نہیں بتاؤں گا، اس کی قیمت حسین ہی بتائیں گے۔ یعنی نبی آخر زمان وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کی قیمت ہم بھی نہیں بتائیں گے، قیمت حسین ہی سے پوچھو، حسین ہی بتائیں گے۔ اب جب مولا سے پوچھا گیا، اس روایت میں عزاداروں کا مرتبہ امام بتا رہے ہیں، اب جب مولا سے پوچھا گیا مولا اس کی قیمت کیا ہے، تو مولا نے فرمایا کہ اس کی قیمت یہ ہے کہ اس میں سے عذاب کو ہٹا دیا جائے گا، حساب و کتاب کو آسان کر دیا جائے گا، اور فرمایا کہ اسے حوض کوثر پہ میرے بابا علی اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں گے، کہ مولا اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں گے، اور اس کی قیمت جب معین ہو جائے گی، وہ آنسو جب قیمت بارگاہ الہی، اور یہ وہ آنسو ہوگا کہ جسے خدا کے سوا کوئی خرید بھی نہیں سکے گا، تو بندہ اللہ اس کی قیمت اور آنسو جب بیچا جائے گا، تو ساتھ میں روایت میں جملہ ہے کہ اللہ اس بندے کو جس نے حسین ابن علی کے غم میں آنسو بہایا، جس کو وہ موتی ملا ہوگا، فرمایا کہ وہ تو جنت میں جائے گا، لیکن اللہ اس صاحب موتی کو یہ اختیار دے گا اپنے ساتھ جس کو چاہو جنت میں لے جاؤ۔ یہ مقام و مرتبہ ہے حسین ابن علی کے عزادار کا۔ زائر کا مقام اپنی جگہ، عزادار کا مقام اپنی جگہ، یہ مولا نے مرتبے بتائے ہیں۔ حسین ابن علی کا عزادار چہلم کی مجلس عزا ہے امام حسین کے، بھائی سے بچھڑی ہوئی بہن بھائی کا چہلم منانے کربلا آ رہی ہے۔ جب چہلم منانے کے لیے جناب زینب چلی تھی تو بی بی زینب نے اتنا کہا، کیا کہا، اے سید سجاد اس یزید سے کہو کہ ہمارا لوٹا ہوا سارا سامان واپس کرے، کربلا سے لے کر شام تک جو کچھ اس نے لوٹا سارا سامان واپس کیا جائے، شہداء کے سر واپس کرے، ہمارا لوٹا ہوا سارا سامان دے، 3 محمل ہم کو واپس کر دے۔ یہ کہنے کے بعد جناب زینب نے کہا کہ یہ چیزیں ہمیں واپس ملیں گی پھر ہم جائیں گے۔ جب یہ چیزیں واپس ملنے لگی، ایک مرتبہ سر آنا شروع ہوئے، جیسے سر آنا شروع ہوئے ہر بی بی اپنے وارث کا سر لیتی جا رہی تھی، جیسے سر آنے لگے تو ندا دی کہ قاسم کا سر آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ جناب ام فروہ آگے بڑھی اور سر کو اپنی آغوش میں لے لیا، ایک مرتبہ منادہ دی کہ علی اکبر کا سر آ رہا ہے، جناب ام لیلہ آگے بڑھی، ہر شہید کا سر ہر بی بی لیتی گئی، یہاں تک کہ 2 سر ایسے رہ گئے کہ جنہیں لینے والا کوئی نہیں تھا۔ منادہ دینے والے نے کہا کہ یہ 2 سر ہیں، اون و محمد کے سر آ رہے ہیں، ان کی وارثہ ہیں تو سروں کو آ کے لے جائیے۔ کوئی بی بی آگے
نہیں بڑھی تمام بیویوں نے جناب زینب کی جانب دیکھا اور جیسے جناب زینب کو دیکھا جناب زینب نے نظروں کو جھکا کر کہا اے فضہ میں علی کی بیٹی ہوں صدقہ کر کے واپس نہیں لیتی. ایک مرتبہ اپنے لاڈلوں کے سروں کو نہ لیا جناب فضہ نے شہزادوں کے سر لیے اور بی بی کی خدمت میں پیش کیے. بی بی نے اون و محمد کا گریہ نہیں کیا ماتم نہیں کیا یہاں تک کہ رہائی مل گئی. محملوں میں بیویاں سوار ہو گئیں. اب جب سوار ہو کے چلنے لگی نا تو جناب زینب نے جب کہا ایک مرتبہ تمام بیویوں کو گن لیا جائے. چوتھے امام نے فرمایا کہ تمام بیویاں موجود ہیں ایک بی بی نظر نہیں آتی جناب رباب نظر نہیں آتی. تو شام کی عورتیں جو خدا حافظ کرنے آئی تھی انہوں نے آ کر کہا اے بی بی ہم نے ایک بی بی کو دیکھا ہے وہ قید خانے میں بیٹھی ہوئی ہے. جناب زینب نے اپنے آپ کو اماری سے گرایا سید سجاد کے ساتھ چلی. اب کیا دیکھا قبر سکینہ ہے جناب رباب قبر سکینہ پہ بیٹھی ہوئی ہیں. ایک مرتبہ فرمایا اے اماں کیا کربلا نہیں جائیں گی کب کربلا نہیں جائیں گی. ایک مرتبہ بی بی نے فرمایا کہ یہاں میری سکینہ اکیلی ہے میں سکینہ کی قبر پہ بیٹھی ہوں. اللہ نے مجھے دو ہی نعمتوں سے نوازا تھا ایک سکینہ ہے ایک علی اصغر ہے. علی اصغر کو کربلا میں چھوڑ آئی سکینہ کو یہاں چھوڑ دیا. اب وطن جا کے میں کروں گی کیا تاکہ میں یہیں بیٹھی رہوں گی. لیکن جب مولا سجاد نے دیکھا کہ بی بی قبر سکینہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھی تو ایک جملہ کہا اے بی بی کیا علی اصغر کی قبر پہ نہیں جائیں گی. علی اصغر کا نام آیا. ایک مرتبہ بی بی نے قبر سکینہ چھوڑی کہا کہ علی اصغر کی قبر پہ ضرور جاؤں گی. قافلہ چلنے لگا. جناب زینب نے کہا اے شام کی عورتوں مجھ سے ایک وعدہ کرتی جاؤ ایک امانت ہم تمہارے شہر میں چھوڑ کر جا رہے ہیں. ایک وعدہ کرنا جب تم اپنے دن اور رات کے کاموں سے فارغ ہو جاؤ تو روز ایک شمع قبر سکینہ پہ آ کے روشن کر دینا. قبر سکینہ پہ چراغ جلاتی رہنا. سکینہ اندھیرے میں ہے نا ایک چراغ جلا دینا. شام کی عورتوں نے وعدہ کیا. وعدہ کر کے قافلہ چہلم کے لیے کربلا پہنچا. اب جب کربلا کی سرزمین پہ پہنچا تو جناب جابر بن عبداللہ الانصاری قبر کے مجاور ہیں. یہ پہلے زائر ہیں قبر حسین سے. ایک مرتبہ جیسے ہی قبر کے پاس آئے فرات کو غسل کیا اور اپنے غلام سے کہا آنکھوں سے نابینا تھے کہنے لگے کہ میرے قدموں سے میری نالین کو اتار دو. ایک مرتبہ نالین کو اتارا کہا کہ میں ننگے پیر حسین کی قبر پہ جاؤں گا. فرمایا کہ ننگے پیر کیوں جائیں گے کہنے لگے کہ مجھے کیا معلوم اس سرزمین پہ کس جگہ حسین ابن علی کا خون گرا ہوگا. ایک مرتبہ چلے اور حسین کی قبر پہ آئے اور آگے سلام کیا کہ اے حسین آپ پر سلام ہو. جیسے ہی سلام کیا نا کوئی جواب نہیں آیا. پلٹ کے جابر کہنے لگے اے مولا جب بچپنے میں آپ کو سلام کیا کرتا تھا آپ میرے سلام کا جواب دیا کرتے تھے. جب میں آپ کو پکارتا تھا آپ سلام کا جواب دیتے تھے میری پکار پہ آتے تھے. لیکن اب میں آپ کو پکارتا ہوں اب آپ سلام کا جواب بھی نہیں دیتے. ایک مرتبہ جابر کی قبر ہلی. آواز آئی اے جابر ابھی یہاں سے دور چلا جا مجھ سے بچھڑی ہوئی بہن میرا چہلم کرنے آ رہی ہے. یہ کہا جابر دور ہٹے. جناب زینب کی ہماری آئی. اب جیسے جناب زینب کی نظر اپنے بھائی کی قبر پہ پڑی بے ساختہ خود کو قبر پہ گرایا اور گرا کر کہنے لگی اے حسین میں آپ کی امانتیں بچا کر لے آئی. دو امانتیں آپ نے دی تھی سجاد کو بچا لیا مگر اے حسین آپ کی سکینہ شام میں رہ گئی. ایک مرتبہ حسین کی قبر پہ گریہ کیا بھائی کو پرسہ دیا بھائی سے شکوے کیے اور یہاں تک کہ مولا سجاد سے کہنے لگی اے سجاد ذرا میرے بھائی عباس کی قبر پہ مجھے لے چلو. ایک مرتبہ جیسے مولا سجاد کو اپنے چچا عباس کی قبر پہ لے کے آئے. ایک مرتبہ جیسے قبر عباس پہ جناب زینب پہنچی قبر عباس کو دیکھتی ہے اور جناب چوتھے امام کے چہرے کو دیکھتی ہے. فرمایا اے سجاد مجھے عباس کی قبر پہ لے کر جاؤ. فرمایا پھوپھی اماں یہ ہے چچا عباس کی قبر. فرمایا اے سجاد میرا عباس تو بڑا قداور تھا یہ عباس کی اتنی ننھی سی قبر کیسے ہے. فرمایا اے پھوپھی اماں جب عباس زمین سے گرے تھے ظالموں نے تلوار سے عباس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین.
حسین شام سے ہم شیر آ گئی حسین شام سے ہم شیر آ گئی افسوس یہ بھی افسوس یہ ہے تیری سکینہ نہ سکی اٹھو حسین شام سے ہم شیر آ گئی اٹھو حسین شام سے ہم شیر آ گئی اس حال میں ہے یاد بہن دیکھ لیجیے بھیا ذرا نشان رسم دیکھ لیجیے دربار ہو کے آئی ہے دربار ہو کے آئی ہے بیٹی بطول کی تو حسین شام سے ہم شیر آ گئی تو حسین شام سے ہم شیر آ گئی کیسے بتاؤں شام کی راہوں میں کیا ہوا محرموں کی بھیڑ میں سر کا کھلا ہوا ہر موڑ پر میں اپنی ہر موڑ پر میں اپنی رضا مانگتی رہی اٹھو حسین شام سے ہم شیر آ گئی اٹھو حسین شام سے ہم شیر آ گئی چادر کہاں تھی ہاتھوں سے چہرہ چھپاتی تھی ایک ایک گام پر میں تمہیں یاد کرتی تھی جب بیدا بہن تیری جب بیدا بہن تیری شیری کے گھر گئی اٹھو حسین شام سے ہم شیر آ گئی اٹھو حسین شام سے ہم شیر آ گئی بھولے لگا رہے تھے وہ دور میرے سامنے سجاد رو رہا تھا لہو میرے سامنے کیسے بتاؤں میں تمہیں کیسے بتاؤں میں تمہیں عابد کی بے قصری اٹھو حسین شام سے ہم شیر آ گئی اٹھو حسین شام سے ہم شیر آ گئی مسئلے کے حسن میں باندھی گئی آج مصطفیٰ بازو بندھا کسی کا بندھا گلا آرام سے تمہاری سکینہ نہ چل سکی اٹھو حسین شام سے ہم شیر آ گئی اٹھو حسین شام
शमशीर आ गई। बाबा को रोते रोते लहद में उतर गई। जिंदान में तुम्हारी सकीना गुजर गई। ज़ैनब कफन न दे सकी। ज़ैनब कफन न दे सकी। गरीब थी। उठो हुसैन शाम से शमशीर आ गई। उठो हुसैन शाम से शमशीर आ गई। आए दयाल शाम से मैं लुट के आई हूँ। मेरे गरीब भाई कफन तेरा लाई हूँ। चादर के साथ आई है। चादर के साथ आई है। भैया बहन तेरी। उठो हुसैन शाम से शमशीर आ गई। उठो हुसैन शाम से शमशीर आ गई। वो भला थी चल रहा था आसमां। सुनकर अली की बेटी से गम की दास्तां। रूहे हुसैन मीर। रूहे हुसैन मीर। तकल्लुम तड़प उठी। उठो हुसैन शाम से शमशीर आ गई। उठो हुसैन शाम से शमशीर